بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم دوستو، دنیا بھر کی خبروں میں آج آپ سنیں گے، لیکن اس سے پہلے اگر ہو سکے تو لائک اور سبسکرائب کا بٹن ضرور دبا لیں۔ شکریہ۔ نریندر مودی کے زرعی قوانین واپس لینے کے اعلان کے پیچھے کیا راز تھا؟ روس کے 2 بمبار طیاروں کی امریکہ کے الاسکا کے قریب پروازیں۔ بھارتی آرمی نے پاکستان میں زیر تعلیم کشمیری طالب علم کو گرفتار کر لیا۔ سدھو کے وزیر اعظم عمران خان کو بڑا بھائی قرار دینے پر بھارتی میڈیا آگ بگولا۔ افغانستان کے سرکاری ملازمین کی تنخواہیں جرمنی ہالینڈ ادا کریں گے۔ چیف جسٹس آف پاکستان گلزار احمد نے علی احمد قرد کی کلاس لے لی۔ تو آئیے چلتے ہیں اب خبروں کی تفصیل کی جانب۔ وزیر اعظم نریندر مودی کی جانب سے زرعی قوانین واپس لینے کا اعلان بہت سے لوگوں کے لیے ایک سرپرائز رہا، جہاں ہزاروں کسان ملک کی مختلف ریاستوں سے دہلی آ کر احتجاج کر رہے ہیں۔ گزشتہ 1 سال سے جاری کسانوں کے اس احتجاج کو نریندر مودی کی حکومت کے خلاف اب تک کے سب سے بڑے چیلنج کے طور پر دیکھا گیا ہے۔ تجزیہ کار کہتے ہیں کہ مودی حکومت کے اس اچانک فیصلے کے اعلان کی ایک بڑی وجہ الیکشن ہو سکتے ہیں۔ انڈیا کے سب سے مؤثر ووٹنگ بلاک کے کسان اور سیاستدان عرصے سے کہہ رہے تھے کہ ان کو نظر انداز کرنے کا فیصلہ دانشمندانہ نہیں ہے۔ یہ طبقہ مودی کی بھارتیہ جنتا پارٹی کے لیے بھی خاص اہمیت کا حامل ہے، تاہم گزشتہ سال ستمبر سے زرعی قوانین کے خلاف سڑکوں پر ہے۔ ریاستوں میں سب سے گنجان آبادی والے اتر پردیش اور پنجاب ہیں۔ بھارتیہ جنتا پارٹی کو امید ہے کہ وہ اتر پردیش میں دوبارہ اکثریت لے کر اقتدار میں آئے گی۔ تجزیہ کاروں کے مطابق مودی حکومت کے اس اچانک فیصلے کے اعلان کی ایک بڑی وجہ الیکشن ہو سکتے ہیں۔ ان دنوں ریاستوں میں کسانوں کا بہت بڑا ووٹ بینک ہے۔ خاص طور پر پنجاب میں کسانوں کی ایک بڑی تعداد آباد ہے۔ نریندر مودی کی جماعت اتر پردیش میں حکمران ہے، تاہم وبا کے دوران اپنی کارکردگی اور معاشی حالات کے باعث سخت دباؤ کا شکار ہے۔ اگر کسانوں نے ریاستی انتخابات میں بی جے پی کو ووٹ نہ دیا تو نہ صرف ریاست میں دوبارہ برسر اقتدار آنا مشکل ہوگا، بلکہ سن 2024 کے قومی انتخابات میں بھی اکثریت حاصل کرنا ناممکن رہے گا۔ ریاست اتر پردیش سے مرکز میں 80 قانون ساز بھیجے جاتے ہیں، جبکہ پارلیمنٹ کے کل ارکان کی تعداد 552 ہے۔ مودی کی پارٹی کی ریاست پنجاب میں بہت کم ووٹرز ہیں، تاہم بی جے پی کو امید ہے کہ وہ پڑوس کی زرعی ریاست ہریانہ کی طرح یہاں بھی اپنی پوزیشن مضبوط بنا کر حکومت تشکیل دے سکتی ہے۔ تجزیہ کار کہتے ہیں کہ مودی حکومت کا فیصلہ کسانوں کی جیت ہے، کم از کم فی الوقت تو یہ ان کی کامیابی ہے۔ گزشتہ 1 سال کے دوران درجنوں کسانوں نے اپنی جان لی، بدتر موسمی حالات اور کورونا کا شکار ہو کر موت کے منہ میں گئے، جس نے ان کے لیے عالمی حمایت میں اضافہ کیا۔ کسان رہنما کہتے ہیں کہ ان کو وزیر اعظم یا مرکزی حکومت پر اعتبار نہیں رہا۔ تجزیہ کاروں کے مطابق نریندر مودی کے اعلان سے کسان اپنے احتجاج ختم نہیں کریں گے۔ کسان رہنما کہتے ہیں کہ احتجاج اس وقت تک جاری رہے گا جب تک پارلیمنٹ میں ان قوانین کو باضابطہ طور پر ختم نہیں کیا جاتا۔ پارلیمنٹ کا اجلاس اگلے ماہ دسمبر میں ہونا ہے۔ کسانوں کا یہ بھی کہنا ہے کہ احتجاج اس وقت تک جاری رہے گا جب تک حکومت بعض فصلوں کی مخصوص قیمتوں کی ضمانت نہیں دیتی۔ انڈیا میں 60 کی دہائی میں فصلوں کی ایک مخصوص قیمت مقرر کرنے کا نظام تشکیل دیا گیا تھا تاکہ ملک کو زرعی اجناس میں خود کفیل بنا کر غذائی قلت پر قابو پایا جا سکے۔ کسان رہنما کرن واسا کے مطابق زیادہ تر احتجاج کرنے والوں کو وزیر اعظم یا مرکزی حکومت پر اعتبار نہیں رہا، اس لیے پارلیمان میں قوانین کے خاتمے تک کسان سڑکوں پر ہی رہیں گے۔ روسی بمبار طیاروں نے امریکہ کی ریاست الاسکا کے قریب بین الاقوامی سمندری حدود میں 10 گھنٹے تک پرواز کی ہے۔ دوستو، امریکہ کی یہ ریاست، جسے امریکہ نے 1867 میں $72 لاکھ کے عوض روس سے خریدا تھا، یہ رقبے کے لحاظ سے امریکہ کی سب سے بڑی ریاست ہے۔
1912 میں اس علاقے میں مقامی حکومت قائم کی گئی اور 1958 امریکہ کے صدر جنرل آئزن ہاور نے اس قانون پر دستخط کیے، جس کی روح سے یہ علاقہ امریکہ کی 49ویں ریاست بن گیا۔ بہرحال گزشتہ روز روسی صدر پیوٹن نے روسی فضائی حدود کے قریب مغربی فوجی طیاروں کی پرواز کی شکایت کی تھی۔ شکایت کے ایک دن بعد روسی طیارے الاسکا کے قریب سمندری حدود میں داخل ہو گئے۔ روسی صدر پیوٹن کا کہنا ہے کہ مغربی طیاروں نے روسی سرحد کے 20 کلومیٹر اندر پرواز کی تھی۔ ان کا مزید کہنا تھا کہ مغرب روس کی وارننگ کو بہت ہلکے انداز میں لے رہا ہے۔ دوستو، یاد رہے کہ امریکہ اور روس کے درمیان پہلے سے ہی خراب تعلقات حالیہ ہفتوں میں مزید خراب ہو چکے ہیں۔ امریکہ نے روس پر یوکرین کے خلاف دھمکی آمیز رویے کا الزام لگایا اور روس نے بحر اسود میں امریکی جنگی جہازوں کی اشتعال انگیزی کے بارے میں شکایت کی۔ دوسری طرف برطانیہ نے فلسطینی آزادی پسند تنظیم حماس پر مکمل پابندی عائد کر دی ہے۔ پابندی کا اعلان بھارتی نژاد برطانوی وزیر داخلہ پریتی پٹیل نے کیا۔ فلسطینی علاقے غزہ پر کنٹرول رکھنے والی اس تنظیم کو ممنوعہ تنظیم قرار دیا گیا ہے۔ خاتون وزیر داخلہ پریتی پٹیل نے اس کو تخریب کار صلاحیتوں کی حامل تنظیم قرار دیتے ہوئے کہا کہ ان کے پاس جدید ہتھیاروں کے ساتھ ساتھ تخریب کاری کی تربیت دینے کی سہولیات بھی موجود ہیں۔ دوستو، یہ فیصلہ پوری طرح جانب دارانہ ہے اور اس کا جھکاؤ واضح انداز میں اسرائیل کی جانب ہے۔ بین الاقوامی قانون کسی قبضے کے خلاف کسی قسم کے ذرائع کے استعمال کی اجازت دیتا ہے۔ ادھر اسرائیلی وزیر اعظم نفتالی نے پابندی کا خیر مقدم کیا ہے۔ پاکستان میں بین الاقوامی اسلامی یونیورسٹی اسلام آباد کے میڈیا سائنسز کے شعبے میں زیر تعلیم مقبوضہ وادی کے ایک طالب علم آصف شبیر نائک کو گرمیوں کی تعطیلات سے واپسی پر سری نگر ایئرپورٹ پر بھارتی حکام نے گرفتار کر لیا۔ طالب علم آصف شبیر نائک اسلام آباد میں ہاسٹل میں رہائش پذیر تھا۔ وہ گرمیوں کی چھٹیوں کے دوران جموں کے ضلع ڈوڈا میں اپنے گھر گیا تھا، جہاں اس کی والدہ، بھائی، دادا اور چچا سمیت پورا خاندان رہائش پذیر ہے۔ آصف دوسرے کشمیری طلباء کے ساتھ ایئرپورٹ سے شارجہ سروس کے ذریعے گرمیوں کی چھٹیوں کے بعد اپنی کلاسز کے لیے واپس آ رہا تھا۔ اگلے دن اس کے دوستوں نے اس کے گھر والوں کو مطلع کیا، لیکن بھارتی پولیس نے اس کی گرفتاری سے انکار کر دیا۔ تاہم بعد میں بھارتی آرمی، پولیس اور ایجنسیوں نے ڈوڈا میں اس کے گھر پر چھاپہ بھی مارا۔ بھارتی حکام نے اسے تفتیش کے لیے جموں منتقل کر دیا۔ پولیس نے آصف کے خلاف درج مقدمے میں اس پر تخریب کار سرگرمیوں میں ملوث ہونے اور پاکستان میں عسکری تربیت حاصل کرنے کے الزامات عائد کیے ہیں۔ دوسری جانب طالب علم آصف شبیر کی گرفتاری کے خلاف اسلامی یونیورسٹی اسلام آباد کے طلباء نے احتجاجی مظاہرہ بھی کیا۔ نوجوت سنگھ سدھو کا کہنا ہے کہ وزیر اعظم عمران خان میرے بڑے بھائی کی طرح ہیں۔ نوجوت سنگھ سدھو کے وزیر اعظم عمران خان کی تعریف کرنے پر بھارت کا انتہا پسند میڈیا آگ بگولا ہو گیا۔ کرتارپور آمد پر نوجوت سنگھ سدھو کا کہنا تھا کہ وزیر اعظم عمران خان میرے بڑے بھائی کی طرح ہیں، انہوں نے بہت پیار دیا ہے۔ مودی سرکار کے انتہا پسند میڈیا نے سدھو کے خلاف زہر اگلتے ہوئے انہیں غدار قرار دیتے ہوئے کہا کہ وہ بھارت کے نمائندے نہیں بلکہ عمران خان کی کابینہ کے رکن ہیں۔ سدھو ہمیشہ سے پاکستان کے طرفدار رہے ہیں۔ بی جے پی نے نوجوت سنگھ سدھو کے خلاف سخت ایکشن لینے کا مطالبہ کر دیا ہے۔ نوجوت سنگھ سدھو نے وزیر اعظم عمران خان کی دعوت پر 2019 میں کرتارپور راہداری کے افتتاح پر پاکستان کا دورہ کیا تھا۔ بھارت واپسی پر انتہا پسند ہندوؤں نے نوجوت سنگھ سدھو کے خلاف مہم چلائی تھی اور انہیں پاکستان منتقل ہونے کا مشورہ دیا تھا۔ سدھو نے بہادری سے ان کا دباؤ مسترد کرتے ہوئے مستقبل میں بھی پاکستان جانے کا اعلان کیا تھا۔ دوسری طرف وزیر اعظم عمران خان نے کہا ہے کہ پاکستان اور چائنا اپنی آنے والی نسلوں تک بھی متحد رہیں گے۔ وزیر اعظم نے کہا کہ پاکستان میں چینی کاروباری اداروں کی ترجیحی بنیادوں پر حمایت کریں گے۔ عمران خان نے کہا کہ پاکستان اور چائنا نہ صرف ماضی اور حال میں جڑے ہوئے ہیں بلکہ ہم اپنی آنے والی نسلوں تک بھی متحد اور دوست رہیں گے۔
پاکستان دونوں ممالک کے عوام میں قائم قابل قدر تعلقات کو سراہتا ہے۔ انہوں نے ہدایت کی کہ پاکستان میں صنعتیں لگانے والے تمام چینی سرمایہ کاروں کو ہنگامی بنیادوں پر سہولیات دی جائیں۔ چینی مشہور موبائل ساز کمپنی اوپو پاکستان میں ایک مقامی موبائل مینوفیکچرنگ یونٹ لگا رہی ہے۔ اوپو ایک ریسرچ اینڈ ڈیولپمنٹ سینٹر قائم کرنے جا رہی ہے۔ اس سے نہ صرف سمارٹ فونز کی سالانہ درآمد پر بہت زیادہ زر مبادلہ کے ذخائر کی بچت ہوگی اور روزگار کے مواقع بھی پیدا ہوں گے۔ افغانستان کی خراب معاشی صورتحال کے باعث جرمنی اور نیدرلینڈ کے صحت اور تعلیم کے شعبے سے وابستہ ملازمین کی تنخواہیں ادا کرنے کا اعلان کر دیا ہے۔ جرمنی اور نیدرلینڈ کے وفد نے آج کابل میں افغان حکام سے ملاقات کی، جس میں فیصلہ کیا گیا کہ کسی عالمی ادارے کے ذریعے افغانستان میں صحت اور تعلیم کے شعبوں سے وابستہ ملازمین کے بقایا جات ادا کرنے کی ممکن حد تک کوشش کریں گے۔ فریقین نے اس بات پر اتفاق کیا کہ جو لوگ افغانستان چھوڑنا چاہتے ہیں ان کو جانے کی اجازت دی جائے، جبکہ افغانستان میں لڑکوں اور لڑکیوں کو تعلیم کی یکساں مواقع فراہم کیے جائیں۔ طالبان نے جرمنی اور ہالینڈ کی جانب سے تعلیم اور صحت کے شعبوں میں تمام مرد و خواتین ملازمین کی تنخواہوں کی ادائیگی کے اقدام کا خیر مقدم کیا ہے۔ چیف جسٹس آف پاکستان گلزار احمد نے عدلیہ پر اداروں کا دباؤ ہونے کا تاثر مسترد کر دیا ہے۔ یہ تاثر درست نہیں کہ عدالتیں آزاد نہیں اور اداروں کے دباؤ میں کام کر رہی ہیں۔ ہم ایک حلف کے پابند ہیں۔ میں نے کبھی کسی ادارے کا دباؤ نہیں لیا، نہ کبھی کسی کی بات سنی، مجھے نہ کسی نے گائیڈ کیا اور نہ ہی میں نے کسی کی ڈکٹیشن لی۔ میں اپنے فیصلے خود لکھتا ہوں۔ میں نے کبھی کسی کے کہنے پر کوئی فیصلہ نہیں کیا اور نہ ہی کسی کو آج تک مجھے کچھ کہنے کی ضرورت ہوئی۔ چیف جسٹس نے کہا کہ کبھی کسی نے میرے کام میں مداخلت نہیں کی۔ میں نے ہمیشہ انصاف اور ضمیر کے مطابق فیصلے کیے۔ عدالت جو فیصلہ کرنا چاہتی ہے کرتی ہے، کسی کی مرضی سے نہیں کرتی۔ آج تک کسی کی ہمیں روکنے کی ہمت نہیں ہوئی۔ لوگوں میں غلط فہمیاں پیدا نہ کریں، انتشار پیدا نہ کریں اور اداروں سے بھروسہ ختم نہ کریں۔ بتائیں کہ کس کی ڈکٹیشن پر کون سا فیصلہ ہوا ہے۔ چیف جسٹس گلزار احمد نے علی احمد کرد پر غصے کا اظہار کرتے ہوئے انہیں عدالتوں کے فیصلے پڑھنے کا مشورہ دیا۔ چیف جسٹس نے کہا کہ ہم بغیر دباؤ کے کام کرتے ہیں اور کرتے رہیں گے۔ پاکستان میں قانون کی حکمرانی ہے، انسانوں کی نہیں۔ کسی بھی غیر جمہوری سیٹ اپ کو قبول نہیں کریں گے۔ ہم عہدہ چھوڑ دیں گے، پہلے بھی چھوڑا ہے۔ دوستو، یاد رہے کہ علی احمد کرد نے اپنے ایک خطاب میں عدلیہ پر اداروں کے دباؤ کا دعویٰ کیا تھا۔ تو دوستو، ابھی کے لیے اتنا ہی۔ ویڈیو کو لائک اور شیئر کرنے کا بہت بہت شکریہ۔